السلام علیکم بزم زیس. زندہ رہنے کے لیے کتنے رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے قدم قدم پہ. ظاہر ہے زندگی ہے اس کارگاہ حیات میں ہم اکیلے تو بسر نہیں کر سکتے. کہتے ہیں اکیلا درخت بھی پھل نہیں دیتا، اس کے لیے بھی ساتھ کوئی درخت لگانا پڑتا ہے. اکیلی تو ہر چیز عجیب لگتی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو وہ بس انسان بھی اسی طرح بہت سے رشتوں سے جڑا ہوا ہے. کچھ رشتے اس کے خون کے رشتے ہیں، کچھ اس کے محبت کے رشتے ہیں، کچھ اس کے قرابت کے رشتے ہیں، اور کچھ رشتے ہوتے ہیں دوستی کے. اور دوستی جو ہے وہ دنیا کا سب سے نفیس ترین رشتہ ہے، جس میں ذرا سا بھی گرد و غبار آ جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتا. تو یہ وہ نعمت ہے جو قسمت سے نصیب ہوتی ہے، کیونکہ مخلص دوست کا ملنا بہت مشکل ہے فی زمانہ. پہلے تو پھر ذرا خلوص کا زمانہ تھا، خالص چیزوں کا زمانہ تھا، تو خالص دوستی بھی مل جاتی تھی. اب خالص دوست بہت نایاب ہیں، بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کا غلام ہے، اپنے اپنے نفس کا غلام ہے، اپنا اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں رہتا ہے دوستی کی آڑ میں بھی. تو اسی طرح ایک چھوٹا سا میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ایک ٹیچر نے بہت سارے بیلون لیے، غبارے، اور ان پر اس نے اپنے بہت سارے جو اس کے اسٹوڈنٹ اس وقت جمع تھے ان کے نام لکھے، اور پھر سب بچوں سے کہا کہ ان بلون میں ہوا بھرو اور انہیں باندھ کے تو ذرا اڑا دو، مکس کر دو. سب اسٹوڈنٹس نے ایسے کیا، اور وہ ڈھیروں سارے بلونز تھے. ظاہر ہے 15-20 جب ہوں گے تو 15-20 کے 15-20 ہی وہ بلون تھے، تو وہ ادھر ادھر اڑنے لگ گئے. اب کتنا ٹائم لگ گیا، بچے ہاتھ پاؤں ادھر مار رہے ہیں، لیکن کسی کے ہاتھ میں کسی کا بلون آتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کسی کا بلون آتا ہے. تو مشکل پیدا ہو گئی ان کے لیے اپنے اپنے نام کے بلون کو نکالنے کے لیے. تو ان کے ٹیچر نے کہا اچھا بھئی یہ تو تمہارے لیے تو بہت مشکل ہو گیا ہے. تو اس کا آسان حل ہے کہ جس کے ہاتھ میں جس کے نام کا بلون آتا ہے وہ اپنے اس ساتھی کو اس کے نام کا بلون پکڑا دے. چنانچہ بچوں نے ایسے کیا، اور جھٹ پٹ، جیسے کہتے ہیں نا جھٹ پٹ، اسی طرح سے ہو گیا کہ ودن 5 منٹس بچوں نے اپنے اپنے نام کا بلون حاصل کر لیا، لیکن ایک دوسرے کے تعاون سے. تو دیکھیے زندگی میں دوستوں کا ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ امداد باہمی. دوست مدد کے لیے ہوتے ہیں نا، دوست وہ جو ضرورت میں کام آئے. جو ضرورت میں کام نہیں آتا، جو تکلیف میں کام نہیں آتا، جو جس وقت آپ کو کسی کے تعاون کی ضرورت ہو، ہیلپ ضروری نہیں کہ پیسے کی ہوتی ہے، ہیلپ جذبات کی بھی ہوتی ہے، کیتھارسس کے لیے بھی ہوتی ہے، ہیلپ احساسات کو شیئر کرنے کی بھی ہوتی ہے. کسی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے. یہ دوستی وہ چیز ہے. تو اس طرح وہ بلونز جو تھے وہ ودن 5 منٹ سب کو اپنے اپنے نام کا بلون مل گیا. تو ٹیچر نے انہیں یہی کہا کہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنی خوشیاں، اپنے کام خلوص کے ساتھ آپس میں بانٹ کر چلیں تو سب مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ہمیں اپنی اپنی پڑی رہے تو ہم اکیلے اکیلے ہاتھ پاؤں مارتے رہیں تو اکیلے کرنا کام بہت مشکل ہے. تو جو تعاون، جو اتفاق ہے، جو امداد باہمی ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، شیئر کرنا، کسی کی کام آنا بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مقصد کے، تو یہ بہت اچھا رویہ ہے، پازیٹیو رویہ ہے. اور ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اپنے رویے، اپنے بیہیویئر کو پازیٹیو کرنا چاہیے، کیونکہ جو پازیٹیو رویہ ہے وہ ہمیں زندگی میں کامیاب کرتا ہے، اور نیگیٹو رویہ ہمیں زندگی میں ناکام کرتا ہے. تو زندگی میں کامیابی کی سمجھے کنجی یہی ہے ہمارا پازیٹیو بیہیویئر، کہ ہمیں کتنی بھی کوئی چیز بری لگ رہی ہو، یا ہم جلدی میں ہوں، یا ہم نہ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہوں، تو اگر ہم کر دیں تھوڑا سا اپنے نفس پہ قابو پا کے، تو یہی ہماری کامیابی ہے. اور یہی انسانی عظمت ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ایک پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ رہیں. تو رفتہ رفتہ دوسروں کو بھی اگر ان میں انسانیت باقی ہو، انسانیت مر نہ گئی ہو، تو اگلے کو بھی ایک دن احساس ہو جاتا ہے. تو اس طرح آئیے بہار کو ہم بانٹ لیں، زندگی کے پیار کو ہم بانٹ لیں. یہ ہونا چاہیے کہ مل کے چلیں گے تو راستے کے کانٹے ہم سارے چن لیں گے، اور اگر ہم اکیلے اکیلے چلیں گے تو راستہ تلاش کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اور ہم بھٹک جائیں گے.